آج یہ ایمان گنوا لینا بہت آسان. چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان اپنا ایمان گنوا بیٹھتا ہے. یہ بات بھی ذرا توجہ سے سن لیجیے، کیونکہ جب چیز کی اہمیت سامنے ہو تو پھر انسان اس کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے. اور اگر چیز کی اہمیت سامنے نہ ہو تو پھر انسان اس چیز کو ضائع کر بیٹھتا ہے. تو ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی ایک اہمیت ہونی چاہیے، پھر ہم اس کے ضائع ہونے سے محتاط رہیں گے. اور پتہ ہے ایمان ضائع ہونے کے بعد ایسے کلمات ہیں کہ جو آج کل کئی لوگ بول جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. چنانچہ نقل کفر نہ باشد، وہ چند کلمات جن سے انسان ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. ذرا کنسپٹ اس کا بنانا آسان ہوگا، پھر سن لیجئے. جیسے کسی بندے نے کہا کہاں رہتے ہو، اس نے کہا وہ فلاں جگہ، اور یہ سن کے کہتے ہیں او خدا کے پچھاوڑے، فقد کفر. جس نے کہا خدا کے پچھاوڑے، ان الفاظ سے کہنے سے یہ بندہ کافر ہو گیا. خدا کا پچھاوڑا تو نہیں نا کوئی ہو سکتا. تو بات کر مارنی آسان ہے، اس لیے شیطان ایسے الفاظ زبان سے نکلوا دیتا ہے، کہیں غصے میں کہیں تکبر میں. سنیے اب وہ کلمات. مالا بدہ من میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہکی وقت ارشاد فرماتے ہیں، اگر گوید آدم علیہ السلام اگر گندم نمی خورد ما بد وقت نمی شدیم کافر شود. اگر کسی نے کہا کہ آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے تو میں بدبخت نہ ہوتا، کافر شود. اگر گفت نماز با جماعت بگزار، کسی نے کہا کسی کو کہ بھئی نماز پڑھ، او گفت، اس نے آگے سے جواب دیا ان الصلاۃ تنہا، نماز اکیلی، کافر شود. کافر ہو گیا کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا غلط مطلب دیا. اگر شخص بردیگر ظلم کردہ، اگر ایک آدمی نے دوسرے پہ ظلم کیا، مظلوم گفت، مظلوم نے کہا اے خدا تو از وے مپذیر، اے اللہ تو اس بندے سے انتقام لے، اس کو معاف نہ کر. اگر تو از وے بپذیری من نہ پذیرم، اللہ تو اسے معاف کر دے گا میں معاف نہیں کروں گا، کافر شود. اگر گوید من الثواب و عذاب بیزارم، کافر شود. اگر کہا کہ میں ثواب اور عذاب سے بیزار ہو گیا ہوں، کافر شود. اگر در حق کے باقی در دیگ بگوید، سالن کی دیگ تھی یا چاول کی دیگ تھی، کچھ باقی رہ گیا، اس کی باری آئی اور یہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے والباقیات الصالحات، کافر شود. دین کوئی مذاق تھوڑا ہے. اگر مرد بسم اللہ گفتہ شراب خورد، اگر کسی بندے نے بسم اللہ پڑھ کے شراب پی یا زنا کرد یا زنا کیا، کافر شود، کافر ہو گیا. اگر رمضان آمد، اگر رمضان کا مہینہ آیا، وہ گفت کے رنج برسر آمدہ، اس نے کہا مصیبت سر پہ آ گئی، کافر شود. اگر کسے گوید حکم خدا چنی است، اگر کسی نے کسی کو بتایا کہ اللہ کا حکم ایسے ہے،
وگفت، اور اس نے آگے سے کہا کہ حکم خدا من چے دانم، میں خدا کے حکم کو کیا جانتا ہوں. کافر شبد، کافر ہو گیا. اگر آرزو کند، اگر اس نے آرزو کی اور یہ بات کہی کاش کہ زنا یا قتل ناحق حلال بودے، کافر شبد، کہ کاش زنا حلال ہوتا یا قتل کرنا حلال ہوتا، کافر شبد. بندگی بندگی ہے، شریعت کا احترام اپنی جگہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کسی نے کہا نا بھئی یہ شریعت کی بات ہے، اور اگلے نے آگے سے کہہ دیا رکھ پرے شریعت کو، فقط کفر، کافر ہو گیا. اگر گفت فلاں اگر نبی باشد بوئے ایمان نے آرم، اگر کسی نے کہا اگر فلاں نبی بھی ہوتا تو ایمان نہ لاتا، کافر شبد. یہ آسان کام ہے کہ نبوت کو ہم اس طرح ہلکا سمجھیں. اگر صدقہ کرد از مال حرام، اگر مال حرام سے اس نے صدقہ کیا، وہ امید داری ثواب کر، امیدواری ثواب کر، اور ثواب کی امید رکھی، کافر شبد. مال حرام کا اور اس پر ثواب کی امید. اگر فقیر میدانت کے از حرام دادا است، اگر فقیر کو پتہ ہے کہ اس نے حرام مال مجھے دیا ہے، او دعا کردہ و صدقہ دہندہ، صدقہ دینے والے کے لیے فقیر نے دعا کی، کافر شبد. اگر شخص سے زنے را گفت، اگر کسی مرد نے عورت سے کہا کہ تو مرتد ہو جا تو شوہر سے خود بخود تجھے طلاق ہو جائے گی، کافر شبد. اگر گفت مرا با مجلس علم چیکار، اگر کہا کہ مجھے علمی مجالس سے کیا سروکار ہے، یا گوید آنچ علماء می گوین کہ می توانت کر، کافر شبد. اللہ اکبر. علماء کا استخفاف کرنا علم کا استخفاف ہے، اور علم کا استخفاف دین کا استخفاف ہے. اگر می گوید، اگر کسی نے کہا زر می باید، پیسہ چاہیے، علم بچے کار می آید، علم کس کام کا، کافر شبد. اگر گوید ای ہاں کہ علم می آموزن داست ہانست، اگر کہا کہ یہ جو علم سکھاتے ہیں مدارس میں یہ تو داستانے ہیں. یا گوید من ہیلہ دانش مندہ را منکرم، میں دانش مندوں کے ہیلے سے کا منکر ہوں، فقط کافر شبد. مرد مدیون را گفت زر من در دنیا بدے کہ در آخرت زر خواہد بود. ایک بندے نے کسی کو قرض دیا تھا، اس نے کہا بھائی مجھے میرا پیسہ یہی دے دو، مجھے آخرت میں نہیں چاہیے. او در جواب گفت، اس نے جواب میں کہا کہ دہ دیگر بدے در آخرت از من بگیری آنجا خواہم داد، کہ اور بھی ہیں تو دے دو، آخرت میں لے لینا، کافر شبد. یہ آخرت کے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں آخرت کا عذاب بھگت لوں گا. اب حرام قطعی را حلال گوید، حرام قطعی کو حلال کا، کافر. اگر کہے کہ خدا کا دیدار محال ہے، کافر شبد. اوہو. اگر کسے گفت، اگر کوئی کہے من مسلمانم، میں مسلمان ہوں، و دیگرے گفت لعنت بر تو و بر مسلمانی، اور آگے اس نے جواب دیا تجھ پر اور مسلمانوں پر لعنت، کافر شبد.
شخص اذان می گوید، ایک شخص نے اذان دی، دیگر گفت روز گفتنی کافر شود، دوسرے نے کہا جھوٹ بولتا ہے، اس بات کے کہنے پر کافر ہو گیا۔ اگر پیغمبر اسلام را عیب کرد، اگر پیغمبر اسلام میں کوئی چھوٹا سا بھی عیب کسی نے نکالا، کافر شود۔ اب ذرا اور ایک بات سن لیجئے، اگر کسے دیگرے را گفت تو کافر شدی، اگر کسی نے کسی کو کہا کافر ہو جا، وہ جواب داد، اس نے جواب دیا کافر شدہ، ہاں کافر ہو گیا ہوں، کافر شود۔ اگر گفت مرا زن از حق تعالی محبوب ترست، کافر شود۔ اگر کہا کہ مجھے یہ لڑکی، یہ عورت، یہ بیوی اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے، کافر شود۔ اور آج کیا کہتے ہیں، نقل کفر کفر نہ باشد تو میرا دین ایمان سجڑا، تو ایمان کدھر گیا؟ رخصت ہو گیا۔ اگر گوید، اگر کسی نے کہا کہ مرا بر آسمان خدا است ور بر زمین تو، کہ آسمان پہ میرا خدا اللہ ہے اور زمین پہ تو ہے، کافر شود۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی اہمیت جن کے دل میں بیٹھ جائے گی وہ بہت محتاط گفتگو کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے ایمان کے اندر کوئی خلل آ جائے۔ اور آج کل تو کفار نے جان بوجھ کے، ملحدوں نے جان بوجھ کے ایسے فکرے بنا دیے ہیں کہ جن سے ایمان کے، انسان کے دل سے ایمان کی، قرآن کی اہمیت ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پیٹ میں گندی ہوا کی گڑگڑ ہو رہی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نقل کفر کفر، آتے کل واللہ پڑھ رہی ہیں۔ یہ ملحدانہ ذہن ہے جو انسان کے ذہن سے قرآن کی اہمیت کو ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ گندی ہوا کی موومنٹ کے اوپر کل واللہ وحد پڑھنا۔ اب آپ غور کریں کہ ایمان کتنا اہم ہے۔ ایک مینیجر صاحب کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے فورمین صاحب کو بلایا۔ فورمین صاحب نے ایسی زہریلی بات کہی کہ مجھے پسینہ آ گیا۔ مینیجر صاحب نے پوچھا کیا حال ہے فورمین صاحب؟ آگے سے بڑے تکبر کے انداز میں کہتا ہے اگے تے 5 منٹی سندا سی، یعنی اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو میری دعا 5 منٹ میں قبول کرتا تھا، ایسے جیسے کسی بچے کی بات کر رہا ہوں۔ اگے تے 5 منٹی سندا سی، پتہ نہیں کتھے ٹر گیا، ہن تے سندا بھی نہیں، میں بھی نمازاں پڑھنیاں چھڈ دتیاں۔ کدھر گیا ایمان اس کا؟ اس دور میں ایمان کا ضائع ہونا بہت آسان ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں وقت ہوگا تو دیکھے گا ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان والا، ایمان سے خالی ہوگا۔ یصبح مؤمنا و یمسی کافرا۔